الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور آپ کا مقام اور مرتبہ اس طرح سے واضح فرمایا ہے کہ تاکہ بعد میں آنے والے انسان کہ کسی کی محبت میں آ کر، کسی کی عظمت کو دیکھ کر اس کو اپنے مرتبے اور مقام سے آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ یہ امتا وسطا، معتدل امت ہے. کیونکہ گمراہی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی کی محبت میں، کسی کی عظمت اور مرتبے اور مقام کو دیکھ کر ایسا غلو کیا جائے کہ جو خود جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو بھی اس طرح سے پسند نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم نے دو مثالیں بیان کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت حزیر سے محبت کی، عقیدت، احترام، ادب، مقام کرتے کرتے ان کو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو قرآن کریم نے ان کا بندوبست فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس بہت عظیم رسول آئے ہیں. علماء تشریف فرما ہے لقد جاءکم رسول، رسول نکرہ ہے اور یہاں تعظیم کے لیے ہے، تنوین جو اس پر ہے. لقد جاءکم رسول، بہت بڑے، بہت عظیم، جتنا عظیم آپ تصور کر سکتے ہیں کسی رسول کو، اتنے عظیم رسول تمہارے پاس آئے ہیں. لقد جاءکم رسول، عظیم رسول تمہارے پاس آئے ہیں. لیکن من انفسکم، یہ پہلی بات بتائی کہ من انفسکم، تم میں سے آئے ہیں. کہیں ان کو دائرہ بشریت سے باہر نہیں نکالو، بشر ہے. خود ان سے اعلان فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں. میرے رسالت کا اقرار اور بشریت کا اقرار یہ لازم ملزوم ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، بشر ما انا الا بشر، بشر. اور وہ تمام صفات، وہ تمام تقاضے، وہ تمام نشانیاں جو بشر کی ہے، عجیب بات ہے احادیث میں وہ اس طرح سے واضح محفوظ ہے کہ کسی ادنا شبہ کسی کو نہیں ہو سکتا. والد ہے، ولد ہے، اولاد ہے، نکاح ہوئے ہیں، اور تمام بشری تقاضے، جسم سے خون مبارک نکلا ہے، پسینہ مبارک نکلا ہے، نیند آئی ہے، بیماری آئی ہے، سر دکھا ہے،
सर दुखने की वजह से पट्टी बांधी है, जैसे वो बांधते हैं, हदीस में आया है। एक एक हदीस का मैं लफ्ज बता रहा हूं, वक्त नहीं है। पानी पांव पर मोच आया है, पांव पर गिर गए थे, पांव पर मोच आया, जिस्म पर खराश आए हैं, जिस्म जख्मी हुआ है, खांसी हुई है। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप बहुत शदीद खांसी है आपको? उन्हें कहा हाँ इन्नी ओ अक, मेरी खांसी इतनी शदीद है जैसे तुम्हारे दो आदमियों की खांसी होती है। बुखार हुआ है, गम की वजह से आंसू निकले हैं, और खुशी की वजह से चेहरा मुबारक खिल उठा है, गुस्से की वजह से चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी निशानियां हैं बशर की, कि कहीं आप ये न समझो। दस्तक दी दरवाजे पर किसी ने, कहा कौन है? ने कहा आना। अच्छा, दस्तक देने वाला ये समझ रहा था कि चूंकि मेरे आना कहने से वो मेरी आवाज से मुझे पहचान लेंगे, इसलिए उसने कहा कि आना मैं। तो आप नाराज हो गए, फरमाए आना आना, यानी नाम बताओ मुझे। क्यों नाम नहीं बताते? इसलिए कि मैं नहीं जानता कि किवाड़ के पीछे कौन है, दरवाजे के। दरवाजा भी तो इतना कोई बड़ा दरवाजा नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवाजा, उस दीवार के पीछे कौन है मैं नहीं जानता। हज के मौके पर सहाबा किराम कुछ हदीसात लेकर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसात लेकर गए थे, अक्सर सहाबा हदीसात लेकर नहीं गए थे। अब जब उम्रा कर लिया तो उम्रा करने के बाद हलाल होना होता है, लेकिन जो हदीसात लेकर जाए वो हलाल नहीं हो सकता, वो हज के बाद फिर हलाल होगा। अब सहाबा किराम हदीसात लेकर नहीं गए थे, आपने उनसे कहा कि भाई हलाल हो जाए। अब सहाबा कहते अजीब बात है, अल्लाह के रसूल एहराम से नहीं निकले, हम कैसे निकले? हमने तो एहराम एक साथ बांधा था। अच्छा, पहला हज था अल्लाह के रसूल की क़ियादत में, और सहाबा किराम के अजीब अजीब जुमले भी हैं। तो उस मौके पर आपने फरमाया, अगर मुझे पहले से इल्म होता कि इस तरह से सूरत हाल पेश आएगी तो लमा सुक्तुल हदी, मैं कभी हदीसात लेकर नहीं आता। लव इस्तकबलतु मस्तदबरतु लमा सुक्तुल हदी, अगर मुझे पता चलता कि बाद में ये सूरत हाल पेश आती है तो उस वक्त मुझे पता होता तो कभी कभी हदीसात लेकर नहीं आता, इन लोगों को समझने में सहूलत होती। अब मुझे ये समझाना पड़ता है कि भाई जो साहिब हदी हो वो एहराम नहीं खोल सकता, जिसकी हदी नहीं है पास वो एहराम खोल सकता है। अब ये मसला हर एक को अलग अलग समझाना पड़ता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वाकयात है कि हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक जगह लिखा है कि देखो क़यामत के दिन जब उस हदीस में दो बातें हैं, एक तो अभी जो फरमा रहे थे, एक वो बात है कि क़यामत के दिन कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे हाउस पर, और वो गुर्रुल मुहज्जल होंगे, यानी उनकी पेशानी चेहरे भी चमक रहे होंगे, हाथ पांव भी चमक रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि वो नमाजी होंगे, और इसका मतलब ये भी है कि उनकी नमाजें भी कबूल होंगी, इसलिए कि अगर नमाजें कबूल ना हो तो चेहरे हाथ पांव नहीं चमकेंगे। हाथ और पांव रोशन होंगे, पहचाने जाएंगे। जब हौज़ कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान है, कितने शफीक है, अभी हम उसका आयत में जिक्र आएगा। लेकिन फरिश्तों से कहेंगे कि ये तो हमारे उम्मती है, तुमने क्यों रोका? उस वक्त हदीस के अल्फाज है ये, फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको इल्म नहीं है, आप नहीं जानते इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में क्या क्या चीजें गढ़ रखी थी। जो बिदात का जो इतना सख्त है, इतनी सख्त वईद है, आप देखिए, आप तो बड़े बड़े मुजरिमों की सिफारिश फरमाने वाले हैं, सिफारिश फरमाते, और यहां आपका क्या जवाब है?
فرشتوں نے کہا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں ہے انہوں نے کیا کیا چیزیں آپ کے دین میں گڑی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ سحقن سحقن، اس کو پرے ہٹاؤ پرے ہٹاؤ. تو یہاں ایک تو یہ بات کہ اس وقت بھی فرشتے یہ کہے کہ آپ علم نہیں تھا. غیب کا علم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. کھانے پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا، آپ نے ہاتھ ڈالا منہ تک لے گئے، پھر وہی آئی کہ نہیں کھانا، رک گئے، وہ صحابی شہید ہو گئے. سوال یہ ہے کہ علم تھا عزیز علیہ ما عنتم، آپ تو کسی صحابی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتے، تو کیسے گوارا کرتے کہ وہ کھانا کھا لیتا، اور وہ آپ کو علم تھا کہ اس میں زہر ہے اور اس صحابی نے لقمہ منہ میں ڈالا، آپ نے منع نہیں کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود آپ نے منہ میں ڈالا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں آخر عمر تک اس کا اثر محسوس کرتا ہوں. اور 70 آدمیوں کو کسی کے حوالے کر دیا، وہ لے کر ان کو شہید کر دیا. اور کتنے لوگوں کو کیسے واقعات پیش آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، کہیں امت اس کو اللہ کی صفات کے ساتھ مشابہت نہ کرے. سارے دنیا کے علماء، سارے دنیا کے علم سے سب سے بڑا علم آپ کے پاس ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. کواڑ کے پیچھے ہی کیا پتا ہوتا ہے پتہ نہیں چلا. مفاتیح الغیب صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور من انفسکم، تم میں سے ہیں، بشر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جیسے تم بھول جاتے ہو، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. نماز 2 رکعت پر سلام پھیری، اب سب خاموش ہے. ایک صحابی نے بات کی اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھول. کہا نہیں، ایک بات ضرور ہوئی ہے، یا نماز چھوٹی ہوئی ہے یا آپ بھول گئے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. صدق ذوالیدین، یہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا نماز تو چھوٹی نہیں ہوئی ہے، میں بھول گیا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، اور جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا. قرآن کریم نے پہلے من انفسکم، تم میں سے بشر ہے. اور صفات ان کے پھر قرآن نے بیان فرمائے. عظیم رسول ہے. ایک صفت یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، بشر ہے، اس لیے کہ اس کا اقتداء آسان ہے. جو حالتیں تم پر پیش آتی ہے، تم بھی چونکہ بشر ہو وہ بھی بشر ہے، تو تمہیں اتباع بہت آسان ہوگی. تم جو حالتیں تمہاری ہیں وہ حالتیں ان کی ہیں، تمہیں اتباع آسانی سے کر سکتے. خوشی کے موقع پر اس نے کیا کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے. غم کے موقع پر بہت بڑے بڑے غم دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے غم دیکھے. خدا آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. ایک موقع پر مختلف صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ مختلف موقعوں پر مختلف جوابات ہیں، وہ اسی سائل کے اعتبار سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ سخت سے سخت دن آپ پر کون سا تھا؟ کہا کہ جب میں احد
से वापस आ रहा था शुहदाए ओहद के बारे में, चूंकि हुक्म यही आया कि वहीं उसको दफन कर दो। तो जब मैं वापस आ रहा था तो वो बच्चे जिनके वालिद शहीद हुए थे, वो उनमें से एक बच्चा आकर मेरे घोड़े के पास आया और मुझसे कहने लगा, अईन अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ है? अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया और फरमाया, अना अबूक, मैं तुम्हारा बाप हूं और आयशा तेरी माँ है। फरमाया मेरे मुझ पर सख्त। और ये तो एक हदीस का टुकड़ा है जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन अगर आप पूरे इस पस मंजर को देखें, ये वाकया देखें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कैफियत है कि हमारे पास मैयत है और कपड़ा इतना नहीं है कि उस पूरे मैयत को हम कफन दे सके। एक कपड़े का टुकड़ा है, इन गत्तैना बिही रअसहु बदअत रिजलाहु व इन नुगत्ती रिजलैहि बदअ रासु। अगर हम सर डांपते हैं तो पांव खुल जाते हैं और पांव डांपते हैं तो सर खुल जाता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये कैफियत आपके 70 सहाबी शहीद हुए हैं, और कैफियत ऐसी है, एक रिवायत में ये भी आता है कि ये तो मशहूर रिवायत है कि कई कई साथियों को एक कब्र में दफनाया, और एक रिवायत ये भी है कि दो आदमियों को एक कफन में, फिर उस पर उलमा ने बहस की कि एक दो आदमियों को एक कफन किस तरीके से। मतलब ये है कि वो कफन, वो कपड़ा इतना था कि एक आदमी का हो सकता था, उसको काट कर दो आदमियों का कपड़ा बनाया, दो आदमियों का कफन बनाया उससे, और वो भी काफी नहीं था। ये रिवायत हदीस की आप इसको पूरे पस मंजर के साथ जरा देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि अल्लाह के रसूल इतना कपड़ा नहीं है, अगर सर डांप दे पांव खुल जाते हैं और पांव दे ले सर खुल जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में शहीद होने वाले बेहतरीन शुहदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं उस पर गवाह हूं, इनकी शहादत पर मैं गवाह हूं, मैं गवाही दूंगा इनकी शहादत की, ऐसे शहीद है। आपने फरमाया कि गत्ती बी रअसहु, सर को कपड़े में डांप दो, और जो पांव खुले रह गए हैं, इजअलू अलैहिमल इज़खिर, उस पर इज़खिर की बूटी डाल दो। इज़खिर के बूटी से इस शहीद के पांव को ढक दो, सर पर जितना कपड़ा आ सकता है सर डाल दो। इतना बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और आपने फरमाया, मन अराज़ अन यतअज़्ज़ा फलियतअज़्ज़ा बी, अगर कोई आदमी तसल्ली हासिल करना चाहता है, उस पर कोई जिंदगी के किसी मौके पर किसी नौयत का गम आ जाए, किस नौयत का भी गम हो, दुख हो, तो फलियतअज़्ज़ा बी, वो मेरी जिंदगी से तसल्ली हासिल करे। मुझे देखे मुझ पर कैसे कैसे गम आए हैं, कैसी कैसी तकालीफ आई हैं, कैसी कैसी मुश्किलात आई हैं, और उन मुश्किलात में मैं उसवा हूं। हर मुश्किल में फंसे हुए शख्स के लिए मैं नमूना हूं, इसलिए कि मुझ पर ऐसी मुश्किलात आई हैं कि किसी पर नहीं आई, किसी पर नहीं, किसी हवाले से, हर हवाले से मुश्किलात आई।
تو اس وقت اب میں نے کیا کیا ہے وہ نمونہ موجود ہے. اور پھر اس کے برعکس زندگی کے دوسرے بہت بڑی بڑی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. بڑی خوشیاں، بہت خوشی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. کلمت اللہ علیا، جو بلال کی اذان تھی، احد احد کی صدا تھی، وہ مکے کے پہاڑوں پر مکے میں گونج اٹھی ہے، وہ غالب ہو گئی ہے. اللہ نے منظر دکھا دیا کہ وہاں احد کہہ نہیں سکتے تھے، اور اب اس میں احد کے علاوہ کوئی اور صدا ہے ہی نہیں. وہ منظر دکھا دیا اللہ نے. مکہ مکرمہ سے جس طرح سے نکلے تھے، نکلنے سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مکہ والے آپ کو نکالیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اب مخرجی ہوں، مجھے نکالیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نکالیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلی وہی پھر اور جب جس طرح سے نکلے، اور پھر وہ موقع کہ جس شان سے داخل ہوئے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، ٹھوڑی مبارک سواری کے ساتھ لگ رہی تھی، گویا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. اتنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ایک اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی. اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں فوج در فوج، ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے. اور اب مدینہ طیبہ میں وفود کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایک پورا قبیلہ کی طرف سے وفد آتا ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے. یہ قبیلہ مسلمان ہوا، وہ قبیلہ مسلمان ہوا. یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے، قرآن نے بشارت دی. خوشی کے موقع بھی دیکھے ہیں، غم کے موقع بھی دیکھے ہیں، یہ سارے دیکھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عام لوگوں کی محبت کی طرح نہیں ہے کہ جی ہم میرا کسی سے محبت، کسی بڑے کی یاد، کسی کا تعلق لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے. آپ کی محبت تو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت. تو اس عبادت کا قرآن نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا ہے کہ ہم خود ایجاد کریں، حدیث نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا ہے. اس لیے کہ جب عبادت آئے گی تو عبادت اس طریقے کا نام ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے. عبادت میں اتباع ایجاد نہیں ہے، عبادت میں اتباع ہے، ایجاد نہیں ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو پہلا خطبہ ہے، اس خطبے کے جو بہت قیمتی جملے ہیں، ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے، اس نے پورے بڑے بڑے طوفانوں کو موڑ دیا جو مسلمانوں میں انتشار چل رہے تھے. فرمایا کہ پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ لست بافضلکم، میں تم سے زیادہ افضل نہیں ہوں، ہاں غیر انی اثقلکم حملا، میرا بوجھ بڑا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ خلیفہ تو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور ہماری لڑائی تو اس پر تھی. جب یہ کہتا ہے میں بڑا نہیں ہوں تو ہماری لڑائی نہیں. اور پھر کہتا تھا کہ اگر میں تمہیں وہ حکم دوں جو قرآن کا حکم ہے تو اس پر پہلے میں عمل کروں گا، پھر تم عمل کرو. اور اس میں ایک جملہ فرمایا کہ انی متبع لست بمبتدع، میں تو ان کے جو پہلے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، ان کے قدم پہ قدم رکھنے والا ہوں، میں نئی چیز ایجاد نہیں کروں گا. چنانچہ اگر میں تمہیں ایسی چیز کا حکم دوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، صحابہ کے حکم کے خلاف ہو، تو تم میری بات نہیں ماننا. نے کہا بس ہمارا جھگڑا یہی تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے قرآن کریم کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے، مشکل میں ڈالتی ہے، وہ اس پر بہت گراں گزرتی ہے. تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف اس پر بہت گراں گزرتی ہے. آپ حدیث کی یہ فہرست ذرا دیکھ لیں. لولا اشق علی امتی، لولا اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا، لامرتهم سواک عند کل صلاۃ، ہر وضو کے لیے میں نماز مسواک کو ضروری قرار دیتا، لیکن مشقت کا ڈر ہے ضروری قرار نہیں دیتا. لولا اشق علی امتی لامرتهم کذا، اگر میری امت پر مجھے مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا، یہ حکم دیتا، یہ حکم دیتا. عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کر لیتا، لیکن مجھے امت پر مشقت کا ڈر ہے، ایسا نہیں کرتا. نماز جیسی عبادت، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میں پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اتجوز، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، آپ کے کتنے محبوب صحابی ہے، آپ نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. اور یہ خصوصیت ہے حضرت معاذ کی کہ آپ نے قسم کے ساتھ فرمایا ہو. اور صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا انی احبکم، لیکن قسم کے ساتھ فرمایا ہو، یہ اس کی خصوصیت ہے حضرت معاذ کی. لیکن جب شکایت آئی کہ یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم کھیتی باڑی والے ہیں، اور یہ پہلے ادھر آتے پھر ہمارے پاس آ کر نماز پڑھاتے اور بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو گئے حضرت معاذ پر، اور ایسے سخت جملہ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ آپ میری امت کو آزمائش میں ڈال رہے ہو. جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، امام ہو مختصر نماز پڑھاؤ. تراویح کا مسئلہ آیا اور 1-2 دفعہ تراویح پڑھائی، پھر نہیں نکلے. صحابہ کرام وہاں جمع رہے، انتظار کرتے رہے، کانستے بھی رہے. کسی نے پھر آپ صبح جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا کہ عرفتم ما صنعتم، میں سمجھ گیا جو تم کچھ کر رہے تھے. تم چاہ رہے تھے کہ میں تمہارے پاس نکل جاؤں، تراویح پڑھاؤ، لیکن میں نہیں نکلا. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے میری امت پر، کہیں فرض نہ ہو جائے میری امت. صحابی کے سر میں جوئیں ہو گئے، حج کا موسم ہے، آپ کا اس پر گزر ہوا. فرمایا اتؤذیک ہوا رأسک، یہ سر کی جون کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ سر مون لو. قرآن کریم میں وہی آئی کہ جس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ تکلیف کی وجہ سے سر مون لے تو وہ قربانی دے گا یا روزے رکھے گا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی وجہ سے اس پر کفارہ آتا ہے، تفصیلی حدیث ہے، عرض کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دو. اس نے اپنے گردن پر ہاتھ مارا کہ اللہ کے رسول اس گردن کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گردن نہیں ہے. پھر فرمایا کہ 2 مہینے روزے رکھو. انہیں کہا اللہ کے رسول 1 مہینے میں تو یہ حال ہو گیا تو 2 مہینے کیسے رکھ سکتا ہوں. پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نے کہا اللہ کے رسول ہمارے اپنے گھر کے بچوں کو نہیں کھلا سکا تو 60 مسکینوں کو کدھر سے کھلاؤ. پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے کر تقسیم کر دو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما بین اللہ بیتی احوج من، مدینے کے یہ دو ٹیلے ہیں جہاں آپ نے مدینے کے حدود مقرر کیے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک مدینہ ہے، یہ ان 2 ٹیلوں کے درمیان میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا چلو تم ہی لے جاؤ. تو عزیز علیہ ما عنتم،
تمہیں مشقت میں ڈالنے والی چیز اس پر گراں گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے. اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہیں نفع پہنچانے میں حریص ہے، حرص ہے ان کو کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں دنیا کی بھی نفع پہنچاؤں، آخرت کا بھی نفع پہنچاؤں. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارا والد ہے. جہاں معمولی خوف دیکھتا ہوں، دور کا خطرہ بھی دیکھتا ہوں، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، تمہیں بتا دیتا ہوں. کہا جس چھت کی دیوار نہ ہو، منڈیر بنی نہ ہو، آڑ بنی نہ ہو، اس پر نہیں سونا. نیند میں آدمی اٹھ جاتا ہے گر نہ جائے. دھار والی چیز کسی کو پکڑانی ہو تو دھار کی جانب سے نہیں پکڑانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لگ جائے. اور یا یہ صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ دھار والی چیز دھار کی جانب سے کسی کو پکڑا رہے ہو، نہیں، اس کی دھار اپنی طرف کر لو اور دستی اس کی طرف کر. لوگوں کے بیچ میں کوئی دھار والی چیز لے کر جا رہے ہو تو اس پر کوئی چیز لپیٹ دو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے. اور ایک روایت میں تو عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا چمڑا کاٹتے ہو تو اس کو 2 انگلیوں کے درمیان میں رکھ کر نہیں کاٹو. ہو سکتا ہے وہ تیغ جو کاٹنے والا ہے وہ تمہارے پاؤں کو لگ جائے. رات کو سفر کرتے ہو، پڑاؤ ڈالنا ہے تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دو تاکہ کوئی چراغ بجھا کر سو جاؤ. ہاتھ دھو کر کوئی چیز کھاؤ جب اٹھو. اور برکت الطعام وضو قبلہ و بعدہ، کھانے کی برکت میں سے ہے یہ بات کہ ہاتھ پہلے دھوئے بعد میں دھوئے. آپ نے فرمایا علمکم کل شیء، میں ہر چیز تمہیں، ہر بلائی دنیا اور آخرت کی بلائی ہے تمہیں سکھاتا ہوں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین پر، ایمان والوں پر اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے. آپ نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ایمان والوں کے لیے خود ان کی ذات سے زیادہ نفع مند ہوں. جیسے ایک آدمی کی اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات سے بھی میں زیادہ ایمان والوں کے لیے نافع ہوں. کیسے؟ من ترک مالا فلورثته، اگر کسی نے کوئی مال چھوڑا تو وہ ان کے ورثاء کا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہاں، من ترک ضیاعا او دینا، اگر کسی آدمی نے قرض چھوڑا ہے، مقروض مرا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، مقروض مرا ہے، تو وہ قرض میرے ذمے ہیں، وہ میں ادا کروں. کوئی مقروض مرا ہے، مقروض ہونے کی حالت میں مرا ہے، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، وہ اس لیے کہ میں ایمان والوں کو اس کی ذات سے زیادہ قریب. اور اگر وہ اولاد چھوڑ کر گیا ہے فَإِلَيَّ، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری میری ہے، وہ میں کروں. مال چھوڑا ہے تو ورثہ کا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت، قرآن کریم نے اتنی صفات بیان فرمائے ہیں، صرف اور صرف اس کے اس بات کے لیے کہ اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم نبی، ہم اس کی اتباع کریں. جیسے انہوں نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اتباع کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبت قلوبنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت اقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبت اقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم انا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله، وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك.